جب آپ علوم حاصل کر چکے تو اب ایک رہبر، ایک قائد اور ایک کامل پیر کی ضرورت تھی۔ تو اپنے پیر کی تلاش میں نکلے کہ کسی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر اپنے آپ کو کامل کیا جائے۔ تو جب یہ خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس گئے تو کمال پیر اور پھر مرید خواجہ معین الدین جیسا ہو، پھر لاجواب پیر ہیں جی۔ تو خواجہ عثمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں گئے۔ خود کہتے ہیں کہ میں جب خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں گیا تو میں نے دیکھا کہ اور بھی بہت سارے مرید تھے جو آپ سے تربیت لے رہے تھے، آپ نے ان کو عبادت اور ریاضت میں لگایا تھا، مگر جب میں گیا تو خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر بٹھا دیا، کہا کہ میں بیٹھ گیا تو خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ پڑھو۔ کیا پڑھو؟ سورہ بقرہ۔ خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حکم دیا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو سورہ بقرہ پڑھو۔ کہتے ہیں میں نے سورہ بقرہ پڑھ لی۔ پھر کہتے ہیں میرے پیر صاحب نے مجھے حکم دیا کہ 60 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو۔ کیا پڑھو؟ سبحان اللہ۔ خواجہ صاحب کہتے ہیں میں نے 60 مرتبہ سبحان اللہ بھی پڑھ لیا۔ کہتے ہیں پھر خواجہ صاحب آئے اور خواجہ صاحب یعنی پیر صاحب نے میرے سر کے اوپر ایک ترکی ٹوپی تھی وہ رکھ دی۔ پیر صاحب، اور پیر صاحب کو محبت آ جائے اپنے مرید پر، آئے ہائے ہائے، پیر صاحب نے نا ترکی ایک ٹوپی رکھ دی۔ کہتے ہیں خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مجھے ٹوپی دی اور ٹوپی کے بعد پھر فرمایا کہ 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو۔ پیر اپنے مرید کی تربیت کر رہا ہے جی، ہاں جی، پیر اپنے مرید کی فرمایا 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو۔ کہتے ہیں میں نے 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی۔ پھر میرے پیر صاحب نے فرمایا کہ خواجہ معین الدین ایسا کرو، 1 رات اور 1 دن مسلسل عبادت کرو۔ کیا کرو؟ مسلسل عبادت کرو۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے ساری رات عبادت کی، سارا دن روزہ رکھا، اللہ کی بارگاہ میں سر جھکاتا رہا، نماز فرض کا وقت ہوتا نماز فرض پڑھتا ورنہ نوافل پڑھتا رہا، سارا دن اور ساری رات میں نے عبادت میں گزاری۔ اگلے دن میں اپنے پیر صاحب کی بارگاہ میں دوبارہ آیا۔ کہتے ہیں جب میں اپنے پیر صاحب کی بارگاہ میں آیا تو میرے پیر صاحب کے سامنے میں آ کر بیٹھ گیا۔ جب بیٹھا تو پیر صاحب نے مجھے کہا اٹھو اور اٹھ کر آسمان کی طرف دیکھو، اٹھ کر آسمان کی طرف دیکھو۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کہتے ہیں میں اٹھا اور آسمان کی طرف دیکھا تو کہتے ہیں پیر صاحب نے پوچھا کیا نظر آتا ہے؟ میں نے کہا اے پیر صاحب مجھے عرش معلیٰ نظر آ رہا ہے۔ اتنی خواجہ صاحب کہتے ہیں میں نے دیکھا تو مجھ سے پوچھنے پر خواجہ صاحب نے جب مجھ سے پوچھا نا کہ کیا نظر آتا ہے، میں نے کہا عرش معلیٰ نظر آتا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں میرے پیر صاحب نے کہا آپ زمین کی طرف دیکھو۔ کہتے ہیں میں نے زمین کی طرف دیکھا تو پیر صاحب نے پوچھا اب کیا نظر آتا ہے؟ تو میں نے کہا حضور تحت الثری نظر آ رہا ہے، 7 آسمانوں سے نیچے ہر چیز نظر آ رہی ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے پیر صاحب نے پھر کہا کہ 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو۔ پھر تربیت، کہا کہ میں نے جب سورہ اخلاص 1 مرتبہ پھر 1000 مرتبہ پڑھ لی نا تو کہا کہ اب میرے پیر صاحب نے کہا کہ اب آسمان کی طرف دیکھو، اب آسمان کی طرف دیکھو۔ خواجہ صاحب کہتے ہیں میں نے اب آسمان کی طرف دیکھا تو میں نے کہا کہ اب مجھے حجاب عظمت نظر آ رہا ہے، یعنی عرش معلیٰ سے بھی آگے، عرش معلیٰ سے بھی آگے حجاب عظمت نظر آ رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ اب مجھے خواجہ صاحب نے یعنی میرے پیر صاحب نے فرمایا اپنی آنکھیں بند کرو۔ خواجہ صاحب کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھیں بند کی۔ کہتے ہیں پھر میرے پیر صاحب نے فرمایا معین الدین اپنی آنکھیں کھول، اپنی آنکھیں کھول۔ کہتے ہیں جب میں نے اپنی آنکھیں کھولی نا تو میں نے دیکھا کہ میرے پیر صاحب نے یوں 2 انگلیوں کے نشان کیے ہوئے ہیں، یوں 2 انگلیاں کی ہیں اور فرما رہے ہیں کہ معین الدین بتا ان 2 انگلیوں کے درمیان تجھے کیا نظر آتا ہے؟ آواز نہیں آئی آپ کی؟ خواجہ صاحب کہتے ہیں کہ میرے پیر صاحب نے کہا بتائیں ان 2 انگلیوں کے درمیان کیا نظر آتا ہے؟ خواجہ صاحب کہتے ہیں جب میں نے دیکھا نا تو مجھے ان 2 انگلیوں کے درمیان 18,000 عالم نظر آ رہا تھا۔